اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو واقعہ خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں بتانے والی ہوں۔ چینل پر نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جب جزیرہ عرب میں دعوت کی تبلیغ مکمل ہو گئی اور اللہ نے اہل ایمان کی ایک ایسی جماعت پیدا فرما دی جو دعوت کی حفاظت کے ضامن اور اسے زمین کے کونے کونے تک پہنچانے میں کفیل تھی، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتقال سے پہلے ان کی جہد پیم کا ثمرہ بھی دکھا دیں۔ چنانچہ آپ کو ذوالحجہ 10 ہجری میں بیت اللہ کے حج کے لیے بلایا گیا۔ آپ نے حج کا ارادہ فرمایا تو لوگوں میں اس کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ مدینہ میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ ہفتے کے دن جبکہ ذوالقعدہ گزرنے میں 5 دن باقی تھے، یعنی 26 ذوالقعدہ کو آپ نے بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، تابند پہنا، چادر اوڑھی اور ظہر کی نماز کے بعد مدینہ سے چل پڑے اور عصر پڑھنے سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر 2 رکعت عصر پڑھی، پھر وہیں رات گزاری۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا، اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو حج میں عمرہ ہے۔ یہ در حقیقت حج میں عمرے کی اباحت تھی جسے اہل جاہلیت انتہائی برا سمجھتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر سے پہلے غسل کیا، سر اور بدن میں خوشبو لگائی جس میں مشک بھی تھا، پھر تابند پہنا، چادر اوڑھی، پھر 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھی اور مصلی ہی پر حج اور عمرے کا احرام باندھا اور دونوں میں قرأ کیا۔ فرمایا، اللہم لبیک بعمرۃ وحج۔ اس کے بعد لبیک پکارا جس کے کلمات یہ تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ان کلمات کا ترجمہ کچھ یوں ہے، ہم بار بار حاضر ہیں اے اللہ، ہم بار بار حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم بار بار حاضر ہیں، یقیناً تعریف اور نعمت تیرے لیے ہے اور بادشاہیت بھی، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور کبھی کبھی فرماتے، لبیک الہ الحق، معبود برحق، ہم بار بار حاضر ہیں۔ پھر مصلی سے اٹھ کر اونٹنی پر سوار ہوئے اور پھر لبیک پکارا، اور جب اونٹنی آپ کو لے کر میدان میں چل پڑی تو آپ نے پھر لبیک پکارا۔ نماز کے بعد ذوالحلیفہ میں ہی آپ نے قربانی کے جانوروں کے کوہان چیرے اور انہیں کلیدے پہنائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ہفتے بھر بعد مکہ کے قریب پہنچے اور ذی الطویٰ میں رات گزاری اور وہیں فجر پڑھ کر غسل فرمایا۔ پھر مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ یہ اتوار 7 ذوالحجہ کی صبح تھی۔ آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی کی، پھر بلائی مکہ میں حجون کے پاس قیام فرمایا اور دوبارہ پلٹ کر طواف نہیں کیا، البتہ احرام برقرار رکھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قارن تھے، یعنی حج اور عمرے کا احرام اکٹھا باندھا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ قربانی کا جانور ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ جو کوئی بھی اپنے ساتھ جانور لایا تھا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنا احرام برقرار رکھیں۔ البتہ جو لوگ اپنے ساتھ جانور نہیں لائے، انہیں حکم دیا کہ طواف و سعی کے بعد سر منڈوا لیں اور پورے طور پر حلال ہو جائیں اور اپنے اس عمل کو عمرہ قرار دے لیں، خواہ انہوں نے حج کی نیت سے احرام باندھا ہو یا عمرے کی نیت سے یا دونوں کی نیت سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے پہلے وہ بات معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں ہدی یعنی قربانی کا جانور نہ لاتا اور اسے عمرہ قرار دے دیتا اور حلال ہو جاتا۔ چنانچہ جن لوگوں کے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا وہ حلال ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ذوالحجہ ترویہ کے دن منی تشریف لے گئے۔ جو لوگ حلال ہو چکے تھے وہ بھی حج کا احرام باندھ کر منی گئے۔ وہاں آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھیں اور 4 رکعت والی نمازیں قصر کر کے 2 2 رکعت پڑھیں۔
پھر سورج طلوع ہونے کے بعد منی سے چل پڑے اور عرفات تشریف لائے۔ وہاں وادی نمرہ میں آپ کے لیے قبا لگا ہوا تھا، آپ نے اسی میں آرام فرمایا۔ سورج ڈھلا تو قصواء اونٹنی پر سوار ہو کر وادی ارنا میں تشریف لائے۔ لوگ آپ کے گرد جمع تھے، آپ نے ان کے اندر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، شہادت کے کلمات کہے، اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کی۔ پھر جو باتیں کہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میری بات سنو، مجھے نہیں معلوم، غالباً میں تم سے اپنے اس سال کے بعد اس مقام پر کبھی نہ مل سکوں گا۔ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی، موجودہ مہینوں کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی، جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے۔ ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا، بنو حضیل نے اسے قتل کر دیا اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا۔ اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ اب یہ سارے کا سارا سود ختم ہے۔ ہاں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے، اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اور تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو کیا کہو گے؟ صحابہ کرام نے کہا، ہم شہادت دیں گے کہ آپ نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے فرمایا، اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ۔ اس خطبے میں آپ نے مزید کئی امور بیان فرمائے، اور جب فارغ ہوئے تو آپ پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ چنانچہ یہ نعمت اور سعادت کا دن تھا۔ خطبے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور پھر اقامت کہی، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی اور آپ نے 2 رکعت عصر کی نماز پڑھائی۔ دونوں کو ظہر کے وقت میں جمع تقدیم کے طور پر اکٹھا کیا اور ان دونوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی۔ پھر جائے وقوف پر تشریف لائے، اونٹنی کا شکم چٹانوں کی جانب کیا اور قبلہ رخ مسلسل وقوف فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور تھوڑی زردی چلی گئی۔ پھر روانہ ہو کر مزدلفہ تشریف لائے اور وہاں مغرب اور عشاء کی نماز 1 اذان اور 2 اقامت پر پڑھی اور درمیان میں کوئی نماز نہ پڑھی۔ پھر آپ لیٹ گئے اور طلوع فجر تک لیٹے رہے، پھر صبح تڑکے فجر کی نماز پڑھی اور مشعل حرام آ گئے اور وہاں قبلہ رخ ہو کر دعائے تکبیر و تحلیل اور توحید کے کلمات کہتے رہے یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا۔ اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے منی کے لیے روانہ ہو گئے اور جمرہ کبریٰ پر آ کر اسے 7 کنکریاں ماریں، ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے جاتے تھے۔ ایک جمرہ کو کنکری مارنے تک آپ لبیک پکارتے رہتے اور کنکری مارنے کے ساتھ ہی تلبیہ ختم کر دیا۔ نیز اس جمرہ کے پاس ٹھہر کر آپ یہ بھی فرماتے رہے کہ مجھ سے اپنے اعمال حج سیکھ لو، غالباً میں اپنے اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا۔ پھر آپ منی میں اپنے ڈیرے پر تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے 100 میں سے 83 اونٹ نحل کیے، باقی یعنی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نحل کیے۔ پھر آپ کے حکم سے ہر اونٹ کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا گیا۔ پھر آپ نے اور لوگوں نے اس کا گوشت تناول کیا اور شوربہ پیا۔ قربانی سے فارغ ہو کر حجام کو بلایا اور سر کا دائنا ہنسا دیا، اس نے منڈ کر 1-2 بال لوگوں میں تقسیم کر دیے، پھر دایاں ہنسا منڈ کر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ پھر آپ نے اپنے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اس کے بعد سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لائے۔
اور طواف افاضہ کیا، لیکن صفا مروہ کے درمیان سعی نہیں کی۔ اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کر بنو عبد المطلب کے پاس آئے۔ وہ لوگ زمزم پلا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، بنو عبد المطلب، تم لوگ پانی کھینچو۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے پانی پلانے کے اس کام میں تمہیں مغلوب کر دیں گے تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ پانی کھینچتا۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو ایک ڈول پانی دیا اور آپ نے اسے پیا۔ اس کے بعد آپ منی واپس آ گئے اور وہاں ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذو الحجہ تک ٹھہر کر تینوں جمعرات کو روزانہ سورج ڈھلنے کے بعد کنکری مارتے رہے۔ جمرہ صغریٰ سے شروع کرتے، اسے 7 کنکریاں مارتے اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے، پھر جمرہ وسط اور اس کے بعد جمرہ اکبری کے ساتھ یہی کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم النحر 10ویں تاریخ کو بھی ایک خطبہ دیا، پھر ایام تشریق کے درمیانے دن 12 ذو الحجہ کو بھی ایک خطبہ دیا، جس میں خطبہ عرفہ کی باتوں کی تاکید فرمائی اور مزید نصیحتیں بھی کیں۔ ایام تشریق کے درمیانے دن خطبے سے پہلے سورۃ نصر نازل ہوئی۔ 13 ذو الحجہ کو، جو ایام تشریق کا تیسرا اور حج سے واپسی کا دوسرا اور آخری دن ہے، اور یہ منگل کا دن تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ تشریف لے گئے، طواف وداع کیا اور فجر کی نماز پڑھی، پھر زیر مکہ سے نکل کر مدینہ کا رخ کیا۔ جب مدینہ قریب آ گیا اور اس کے آثار دکھائی دینے لگے تو 3 بار اللہ اکبر کہا، پھر فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہیت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم پلٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت گزار، سجدہ کرنے والے اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندوں کی مدد کی اور تنہا ساری جماعتوں کو شکست دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس آ کر مدینہ میں قیام فرمایا اور 23 سال پہلے آپ نے جو دعوت شروع کی تھی، اس کی کامیابی اور اللہ کے دین میں فوج در فوج لوگوں کے داخلے کا جو منظر آپ کے رب نے آپ کو دکھایا، اس پر اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہے۔ اور ساتھ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو 700 فوجیوں کے ساتھ تیار کیا اور حکم دیا کہ علاقہ بلقاء اور داروم کی فلسطینی سرزمین سواروں کے ذریعے روند آؤ۔ یہ لشکر روانہ ہو کر مدینہ سے 3 میل دور مقام جرف میں خیمہ زن ہوا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کے متعلق تشویشناک خبروں کے سبب وہیں رک کر نتیجے کا انتظار کرنے لگا۔ اور اللہ کا فیصلہ یہ ظاہر ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی اور یہ لشکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کی پہلی فوج مہم قرار پائی۔ یہ تھا مختصر ترین واقعہ خطبہ حجۃ الوداع کا۔ خطبہ حجۃ الوداع کی تفصیل جاننے کے لیے صحیح بخاری حدیث نمبر 65۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔